ہیلو ایوریون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے ایک بہت بڑے لیڈر گزرے ہیں، ان کی برسی ہے، اور 4 اپریل جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اسیسن کیا گیا، ان کو ہینگ کر دیا گیا۔ اور جنرل ضیاء الحق جو تھے، انہوں نے ان کے پیچھے جو ہے وہ سیاست تھی ایک بہت بڑی، اور اس سیاست کا نشانہ بنایا۔ تاریخ میں نہیں جاؤں گا، تاریخ تو بہت بھیانک ہے۔ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ اس قسم کے جو ہے وہ معاملات ہوئے، پھر ان کی بیٹی کے ساتھ جو بھی معاملات ہوئے، اور ان کے بیٹے کو اور ان کی فیملی کو جس طرح ختم کیا گیا، تو یہ تو ایک پولیٹیکل معاملات بھی ہیں، اور اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹس جو ہیں وہ انوالو رہی، اسٹیبلشمنٹ انوالو رہی، تو یہ تو ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن اگر ہم بھٹو صاحب کی لیڈرشپ کو دیکھتے ہیں، بھٹو صاحب کی لیڈرشپ کوالٹیز کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں پاکستان میں قائد اعظم کے بعد اگر کوئی لیڈر ہمیں عوامی لیڈر نظر آتا ہے تو وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے۔ اور اس کے چاہنے والے بھی، اور اس کے جو کرٹکس تھے جنہوں نے تنقید کی اس پر، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب جیسا لیڈر جو ہے، عوامی لیڈر جو ہے وہ نہیں آیا، اور جس نے کہ ثابت کیا کہ وہ عوام کی آواز جو ہے وہ بنائے۔ تو کیونکہ آج ہم جیسے دیکھتے ہیں تو ہم عمران خان کی طرف دیکھتے ہیں کہ جی ایک پاپولسٹ لیڈر ہے، لیکن اس کی اگر پاپولیرٹی اگر وہ ہے سامنے ہے تو ٹھیک ہے، وہ لیڈر ہے، اور شاید کچھ عرصے بعد جو ہے عمران خان کو کوئی یاد بھی نہیں کرے۔ لیکن اس کی جو کرکٹ کی لیگیسی ہے وہ یاد رکھی جائے گی شاید۔ پولیٹیکل لیگیسی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ عرصے 10 سال 20 سال اس کے بعد شاید۔ لیکن اگر ہم بھٹو صاحب کی طرف دیکھتے ہیں تو بھٹو صاحب جو ہے وہ ہمیں بڑا ایک ڈومیننٹ فگر جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے وہ بے نظیر بھٹو کے گرد تو ہے ہی ہے، لیکن جو بیج ہے یا جو سیڈ لگایا ہوا ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ہی ہے، جس کو آج جس کے جو پھل جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کھا رہی ہے۔ اور بھٹو صاحب کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ 1973 کانسٹیٹیوشن کی تو بات ہے ہی ہے، لیکن انہوں نے ہر فورم پر پاکستان کو جو ہے وہ اوپر لانے کی کوشش کی۔ کئی سیاسی غلطیاں بھی ہوئی ہیں، جیسے کہ 71 وار جو تھی اور بنگلہ دیش کا الگ ہو جانا، اس میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب کا بھی کردار تھا، اور اسٹیبلشمنٹ بھی انوالو تھی۔ تو اوورآل لیکن دیکھا جائے تو ان ناکامیوں سے ہٹ کر کامیابیاں بھی تھیں، جیسے کہ انہوں نے اسلامک جو ہے اسکالرس کو، اسلامک جو لیڈرز تھے ان کو جمع کیا، ان کو OIC جو ہے وہ کی جو ہے اجلاس بلایا، اور اسلامک جو ہے نا وہ باتیں کی، اور اسلام کی بات کی، اور خاص طور پہ پاکستان کی جو بات تھی اس کو قلعہ کہنا یا اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا، وہ دیگر ممالک کو جو ہے وہ سکھایا کہ دیکھو اس طرح جو ہے وہ ڈپلومیسی جو ہے وہ سکھائی دیگر جو ہے ممالک تھے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت اسٹرانگ شخصیت کے مالک تھے، اور جس طرح اور اصولوں پہ سودے بازی انہوں نے جو ہے وہ نہیں کی، اور اگر شاید اصولوں پہ سودے بازی کی ہوتی تو ان کو ہینگ نہ کیا جاتا، اور اگر وہ اصولوں پہ سودے بازی کرتے تو جنرل ضیاء الحق کے سامنے گھٹنے جو ہے وہ ٹیک دیتے، اور اس طرح جو ہے وہ شاید وہ بات یا وہ چیز ان کی شخصیت کی ہمارے سامنے نہیں آتی۔ تو ایک بہت بڑی شخصیت ہے، پولیٹیکل آپ اس سے افیلیشن سے ہٹ کے اگر بات کریں کہ میری ان کے ساتھ کیا پولیٹیکل افیلیشن پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے نہیں ہے، لیکن میں
صرف یہ بات کرتا ہوں کہ جو شخصیت جو ہے اس کو آپ سمجھیں، اس کی لیگیسی کو، اس کے کام کو آپ سرائیں، اس کام کو دیکھیں کہ اس نے کیا کام کیے، اور پاکستان کی بہتری کے لیے ان اصولوں کو اگر ہم اپنائیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ قائد اعظم کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر تھے، اور پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کے لیے انہوں نے جو سوچ ہمیں دی، ہم اس کو آگے لے کے چلے، ناکام ہوئے وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اسی طرح اگر ہم بھٹو صاحب کی لیگیسی جو تھی، جو ان کے جو طریقہ کار تھا، ان کا عمل تھا، کردار تھا، اس کو اگر ہم لے کے چلیں تو پاکستان میں بہت جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے۔ اور چند جو اصول تھے وہ اس زمانے کے حساب سے تو تھے کہ جی روٹی کپڑا مکان، وہ تھوڑا سوشلسٹ معاملات کو لے کے چلتے تھے، اور سوشی جو اسلامک ایک وہ تھا، ان کا ایک کانسیپٹ تھا جو حنیف رامے صاحب کے ساتھ مل کے انہوں نے وہ بنانے کی کوشش کی کہ سوشلسٹ انقلاب جو کس طرح اسلامائزیشن کی طرف لا سکتے ہیں، یا اسلامک جو ہے وہ سوشلزم کس طرح ہو سکتا ہے۔ تو وہ ایک معاملات الگ ہے، لیکن وہ انہوں نے کوشش یہی کی کہ کسی طرح جو ہے وہ عوام کی بات کی جائے۔ اب وہ عوام تک یا گراس روٹ لیول تک وہ معاملات پہنچے نہیں پہنچے، وہ جاگیرداری نظام کو ختم کر پائے نہیں کر پائے، وہ ایک الگ مسئلہ، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اوورآل دیکھا جائے تو وہ ایک بہت بڑے لیڈر تھے۔ آج میں نے کہا آپ سے اس پہ ذکر بھی کروں، اور جو ان پہ چند کتابیں جو اب تک لکھی گئی ہیں ان کا بھی ذکر کروں۔ ایک دو کتابیں تو انہوں نے خود بھی لکھی تھیں، جیسے کہ مائی پاکستان ہے، اور اف آئی ایم اسیسینیٹڈ، یہ بھٹو صاحب کی اپنی جو ہے وہ کچھ کتابیں تھیں، اور یہ بہت مشہور ہوئی کہ اگر مجھے پھانسی چڑھا دیا گیا یا مجھے قتل کر دیا گیا تو کیا ہوگا۔ تو اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر اگر کوئی کتابیں لکھی گئی ہیں تو وہ سب سے جو پرومیننٹ بک ہے وہ اسٹینلے وولپرٹ کی ہے، زلفی بھٹو آف پاکستان۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بھٹو پولیٹیکل بایوگرافی بائی سلمان تاثیر، یہ سلمان تاثیر صاحب جو ہیں ایم ڈی تاثیر صاحب کے جو بیٹے، انہوں نے کتاب لکھی، بہت مشہور ہوئی۔ پھر زیڈ اے بھٹو بائی شمیم احمد، یہ ایک بک ہے۔ بورن ٹو بی ہینگ بائی سید حمید جو ہے انہوں نے لکھی کتاب۔ اور فخر زمان صاحب نے کتاب لکھی تھی زیڈ اے بھٹو اے پولیٹیکل تھنکر۔ تو یہ چند کتابیں ہیں جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا، جو وقت آپ کو ملے تو آپ ضرور پڑھیے گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بھٹو صاحب جو تھے وہ کیا شخصیت تھے، اور ان کا جو ہے کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے وہ کیا ہے۔ اور ہمیشہ میری کوشش یہی رہی ہے کہ اچھی بات کی جائے، اور جو بھی ہمارے جو لوگ گزر چکے ہیں ان سے اچھی بات ہم سیکھیں۔ اور غلط کام تو ہر کوئی کرتا ہے، اور غلط کام لوگوں نے کیے بھی، بھٹو صاحب سے ہی میں کہتا ہوں بہت غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن اوورآل جو کچھ انہوں نے کیا، جو اچھا کیا، کم سے کم ہم وہ سیکھیں۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نام اور ان کے پولیٹیکل کیریئر کے نام، اور جس طرح انہوں نے پاکستان کے لیے، میں صرف بات کر رہا ہوں پاکستان کی، کہ پاکستان کے لیے ان کی جو خدمات ہیں اس کو یاد کیا جائے، اور وہ یاد رکھے جائیں گے۔ وہ ایک بہت بڑے لیڈر تھے، قائد اعظم کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان میں ایک بہت بڑا لیڈر تھا، جس کو سب نے مانا ہے، چاہے اس کو کوئی مخالف ہو، چاہے جو اس کی حمایت کرنے والا شخص ہو، چاہے کوئی پولیٹیکل پارٹیز ہوں، تو نو ڈاؤٹ ان کی خدمات پاکستان کے لیے بہت زیادہ ہے۔ تو یہ آج کا میرا ایک موضوع تھا، میں نے کہا آپ سے جو ہے وہ بات کی جائے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔